السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جز اول کے 30 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جز اول کا آخری سبق ہے، سبق نمبر 31۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اور بلا کسی تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم العید، عید کا دن۔ کان امس یوم العید، گزشتہ کل عید کا دن تھا۔ امسے کا معنی گزشتہ کل، گزرا ہوا دن، اور غدن کا معنی آئندہ کل، آنے والا دن۔ اجتمع الناس والاطفال عند الغروب یتراءون الہلال، لوگ اور بچے غروب کے وقت یعنی غروب شمس کے وقت جمع ہو گئے تاکہ وہ چاند کو دیکھیں۔ تراء یتراء کا معنی دیکھنا، اور ہلال پہلے چاند کو کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں جو پہلا چاند نکلتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ طفل کی جمع اطفال۔ وصعدوا علی سقوف البیوت والسطوح وعلی المنارات، اور وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور مناروں پر۔ سقفن اس کی جمع ہے سقوفن، چھت، اور اس کی جمع اسقفن اور سقفن بھی آتی ہے۔ سقفن کی جمع سقوفن، اسقفن اور سقفن تینوں آتی ہیں۔ اور سطحن ہر چیز کا بالائی اور اوپری حصہ، یہاں پر اس سے مراد چھت ہے، اس کی جمع آتی ہے سطوحن۔ تو سقفن کا معنی بھی چھت اور سطحن کا معنی بھی چھت، اور منارتن کی جمع منارات۔ ظہر الہلال فہتف الاولاد الہلال الہلال، چاند ظاہر ہوا پس بچوں نے آواز لگائی۔ چاند چاند یعنی جیسے ہی چاند نکلا، چاند ظاہر ہوا تو بچوں نے آواز لگائی، چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا، اس طرح آواز لگائی، چلانے لگے اس طرح۔ وَجَرَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ وَسَلَّمُوا عَلَىٰ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَعَلَى الْأَقَارِبِ، اور وہ ان کے گھروں کی طرف دوڑے اور ان کے ماں باپ کو سلام کیا اور رشتہ داروں کو سلام کیا۔ جرا یجری، جرین کا معنی دوڑنا، بہنا، اور بیتن کی جمع بیوت، گھر۔ سلم یسلم تسلیما، علی کے صلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا۔ ابن اس کا معنی ہے باپ، جس کی جمع آتی ہے آباؤن، اور امن کا معنی ماں، جس کی جمع ہے امہاتن، اور قریب ان کا معنی رشتہ دار، جس کی جمع ہے اقارب۔ وَجَرَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ وَسَلَّمُوا عَلَىٰ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَعَلَى الْأَقَارِبِ، اور وہ ان کے گھروں کی طرف دوڑے اور ان کے باپوں پر اور ان کی ماؤں پر یعنی ان کے ماں باپ پر سلام کیا، اور رشتہ داروں کو سلام کیا۔ فَدَعَوْا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَطُولِ الْعُمْرِ، پس انہوں نے ان کے لیے برکت کی اور لمبی عمر کی دعا کی۔ دعا یدعو کا معنی پکارنا، بلانا، اور دعا کا صلہ لام حرف جر آئے تو اس کا معنی اچھی دعا دینا، اور اگر دعا کا صلہ الا آئے تو اس صورت کے اندر اس کا معنی ہے بد دعا دینا۔ تو دعا یدعو لام کے صلے کے ساتھ اچھی دعا دینا اور الا کے صلے کے ساتھ بد دعا دینا۔ وَنَامَ الْأَطْفَالُ لَيْلَةَ الْعِيدِ قَلِيلًا، اور بچے عید کے دن کچھ سو گئے، تھوڑی دیر سو گئے۔ وَاسْتَيْقَظُوا مُبَكِّرِينَ، اور وہ جلد ہی بیدار ہو گئے۔ مبکرین یہ حال بنے گا۔ استيقظوا کی جو ضمیر ہے جمع مذکر کی جو بچوں کی طرف لوٹتی ہے اس کا یہ حال بنے گا۔
وَاسْتَيْقَظُوا مُبَكِّرِينَ اور وہ جلد بیدار ہو گئے، وَقَدْ نَظَرُوا إِلَى مَلَابِسِهِمْ وَأَحْذِيَتِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ مِرَارًا عَدِيدَةً اور تحقیق کہ انہوں نے ان کے کپڑوں کی طرف اور ان کے جوتوں کی طرف اور ان کی ٹوپیوں کی طرف بار بار دیکھا۔ ملبس کی جمع ہے ملابس، کپڑا، اور حذاء ان کا معنی جوتا، اس کی جمع ہے احذیتن، اور قلنسوتن کا معنی ٹوپی جس کی جمع ہے قلانسو، اور مرارن عدیدتن کا معنی بار بار۔ وَلَمَّا كَانَ صَبَاحُ الْعِيدِ قَامُوا مِنْ فُرُشِهِمْ وَصَلُّوا الصُّبْحَ وَاغْتَسَلُوا وَغَيَّرُوا مَلَابِسَهُمْ اور جب عید کی صبح ہوئی تو وہ ان کے بستروں سے بیدار ہوئے۔ قام یقوم قومن کا معنی کھڑا ہو جانا، اور قام من النوم کا معنی نیند سے بیدار ہو جانا، یہاں پر بیدار ہونا، ان کے بستروں سے بیدار مطلب کھڑے ہو گئے، مطلب اٹھ گئے، بیدار ہو گئے۔ قاموا من فروشہم وہ ان کے بستروں سے کھڑے ہو گئے، وصلوا الصبح اور انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، واغتسلوا اور انہوں نے غسل کیا، وغیروا ملابسہم اور انہوں نے ان کے کپڑے بدلے، وَلَبِسَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَلَابِسَ جَدِيدَةً وَأَحْذِيَةً جَدِيدَةً وَقَلَانِسَ جَمِيلَةً اور ان میں سے بہت سے نے نئے کپڑے اور نئے جوتے اور خوبصورت ٹوپیاں پہنی۔ لبس یلبسو کا معنی پہننا، باب سمیہ سے۔ وَرَأَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی ماؤں نے ان کو دیکھا، فَفَرِحْنَ بِهِمْ پس وہ ان سے خوش ہو گئی، فرح یفرح کا معنی خوش ہو جانا۔ وَقَدَّمَ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ وَأَقَارِبُهُمْ جَائِزَةَ الْعِيدِ اور ان کے باپوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے ان کو عیدی دی۔ جائزۃ العید کا معنی عید کا انعام، جس کو ہم عیدی بولتے ہیں، انعام، اور ان کے باپوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے عید کا انعام دیا۔ قدم یقدم تقدیما کا معنی پیش کرنا، عید کا انعام پیش کیا یعنی عیدی دی۔ وَكَانَ وَلَدٌ يَتِيمٌ تَخْدِمُ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ سَعِيدٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ لِبَاسٌ جَدِيدٌ وَلَا حِذَاءٌ جَدِيدٌ وَلَا قَلَنسُوَةٌ نَظِيفَةٌ اور ایک یتیم بچہ تھا جس کی ماں سعید کے گھر میں خدمت کرتی تھی۔ وَلَيْسَ عِنْدَهُ لِبَاسٌ جَدِيدٌ وَلَا حِذَاءٌ جَدِيدٌ وَلَا قَلَنسُوَةٌ نَظِيفَةٌ اور اس کے پاس نہ نیا لباس تھا، نہ نیا جوتا تھا، اور نہ صاف ستھری ٹوپی تھی۔ فاغتسل ولبس لباسه القدیم وقد تشقق پس اس نے غسل کیا اور اس کا پرانا لباس پہنا، اور تحقیق کہ وہ پھٹا ہوا تھا، یعنی پرانا لباس جو تھا ایک تو پرانا اور پھر وہ بھی پھٹا ہوا۔ وقد تشقق اور تحقیق کہ وہ پھٹ گیا تھا، تشقق تشقق تشققاً کا معنی پھٹ جانا۔ وَلَبِسَ قَلَنسُوَتَهُ الْقَدِيمَةَ وَقَدْ تَوَسَّخَتْ اور اس نے اس کی پرانی ٹوپی پہنی تھی اور تحقیق کہ وہ میلی ہو گئی تھی، ٹوپی بھی پرانی اور وہ بھی میلی۔ وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَتْرَابِهِ وَإِلَىٰ أَوْلَادِ الْأَغْنِيَاءِ بِغِبْطَةٍ وَخَجَلٍ اور وہ ان کی ہم عمر بچوں کی طرف اور مالدار لڑکوں کی طرف رشک اور شرمندگی کے ساتھ دیکھتا تھا۔ غبطۃ کا معنی رشک، کسی کے اچھے حال جیسی اپنے لیے خواہش یا تمنا کرنا، خوشی و شادمانی۔ غبط یغبط غبطن باب درب سے اور غبط یغبط غبطن باب سمیہ سے رشک کرنا، کسی کی ترقی یا خوشحالی کو دیکھ کر اس کے زوال کو نہ چاہتے ہوئے اپنے لیے اس جیسی کی آرزو کرنا۔ حدیث میں ہے انا اقوم مقاما یغبطنی فیہ الاولون والآخرون، میں ایسے مقام پر ہوں گا جسے دیکھ کر اگلے پچھلے سب مجھ پر رشک کریں گے۔ یہاں میں ایک بات بتلا دوں، دو چیزیں، ایک حسد اور ایک رشک۔
حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، چاہے دنیاوی چاہے اخروی، اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو زائل کر دے، اس کی نعمت کو ختم کر دے، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، چھین جانی چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ اور حسد کرنا گویا ایک پس پردہ اللہ کے اوپر ایک اعتراض ہے، یعنی گویا یہ دل کے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، حالانکہ اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے، لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے چلی جانی چاہیے۔ تو گویا ایک ظاہریت ایک پس پردہ یہ اس سے نکلتا ہے کہ اس کو یہ نعمت نہیں دینی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دی۔ تو حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ خیر، بڑی بڑی وعید حسد کے سلسلے کے اندر میں تو یہاں سبق کا ترجمہ کرنے بیٹھا ہوں، سبق کا ترجمہ پیش کرا ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ ہاں، دوسری چیز رشک، جس کو غبطۃ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کے پاس بھی رہے اور اس جیسی نعمت اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، یعنی اس کے پاس تو رہے لیکن اللہ مجھے بھی ویسی دے دے، اس کو کہا جاتا ہے رشک۔ تو رشک کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن حسد کرنے کی، جس کو ہماری زبان میں جلن بھی کہتے ہیں، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر، کسی کے پاس اچھی نعمتوں کو دیکھ کر آدمی اندر ہی اندر جلتا رہے، جس کو حسد کہو، جلن کہو، تو حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔ وَكَانَ يَنظُرُ إِلَىٰ أَتْرَابِهِ وَإِلَىٰ أَوْلَادِ الْأَغْنِيَاءِ بِغِبْطَةٍ وَخَجَلٍ، اور وہ ان کے ہم عمر بچوں کی طرف اور مالداروں کے لڑکوں کی طرف رشک اور شرمندگی سے دیکھتا تھا۔ وَكَانَتْ أُمُّهُ مَحْزُونَةً تَذْكُرُ أَبَاهُ، اور اس کی ماں غمگین تھی جو اس کے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ حزن سعید بهذا المنظر واستحیا فی نفسه فأسرع إلى صندوقه وأهدى إليه ملبوسا نظیفا وقلنسوة نظیفة، سعید اس منظر سے غمگین ہو گیا اور اس کے دل میں شرما گیا، بس اس نے اس کے باکس کی طرف جلدی کی اور اس نے اس یتیم کو صاف ستھرا لباس اور صاف ستھری ٹوپی دی۔ فذهب اليتیم، پس یتیم چلا گیا، وغیر اللباس، اور اس نے لباس بدلا، وفرح کثیرا وفرحت امہ، اور وہ بہت خوش ہو گیا اور اس کی ماں خوش ہو گئی۔ ودعت لسعید بالبرکۃ وطول العمر، اور اس نے سعید کے لیے برکت کی اور لمبی عمر کی دعا کی۔ وَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى الْمُصَلَّى، اور جب سورج بلند ہوا لوگ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ مصلی کا معنی یہاں پر عیدگاہ، جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وَكَانَ مَنظَرًا جَمِيلًا، اور وہ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ یقولون، لوگ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ وصلی الامام بالناس ثم خطب، اور امام صاحب نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا۔ ورجع الناس من المصلی بطریق آخر، اور لوگ عیدگاہ سے دوسرے راستے سے لوٹے۔ حکم ہے کہ عیدگاہ کے اندر ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹے، اسی راستے سے نہ آئے بلکہ دوسرے راستے سے لوٹے۔ وزار الناس بعضهم بعضا، اور بعض لوگوں نے بعضوں کی زیارت کی، ملاقات کی۔ زار یزور، زیارتن کا معنی دیکھنا، ملاقات کرنا۔ وضیف بعضهم اصدقاءهم، اور ان میں سے بعض لوگوں نے
ان کے دوستوں کی مہمانی کی۔ ضیف یضیف تضیفاً اور اضاف یضیف اضافتاً، ان کا معنی ہوتا ہے مہمان بنانا، مہمانی کرنا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یوشع ابن نون جو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے کسی بستی کے اندر، تو وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پورا قرآن کریم کے 16ویں پارے کے اندر اس کا منظر کھینچا گیا ہے۔ خیر، تو یہاں پر ضیف یضیف کا تذکرہ کیا گیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے، ہما سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ وَهَنَّأَ كُلُّ مُسْلِمٍ صَدِيقَهُ وَقَالَ عِيدٌ سَعِيدٌ كُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ، ہر مسلمان نے اس کے دوست کو مبارکبادی دی۔ ہنّا یہنّو تہنیتاً کا معنی مبارکبادی دینا، جس کو انگلش کے اندر کانگریچولیشن کہتے ہیں۔ وقال، اور کہاں، عید سعید، عید مبارک، کل عام، ہر سال، یعنی ہر سال تمہیں عید ملتی، عید مبارک، عید ملتی رہے، وانتم بخیر، اور تم خیریت سے رہو، ہر سال تمہیں عید نصیب ہو اور خیریت سے رہو۔ وکان صباح العید جمیلا، اور عید کی صبح خوبصورت تھی۔ وفی العصر ذکر الناس رمضان وفطورہ، لوگوں نے رمضان اور اس کے ناشتے کو، اس کی افطاری کو یاد کیا۔ وفی اللیل ذکر التراویح، اور رات میں جو تراویح پڑھتے تھے ان کو یاد کیا۔ وشعروا کانہم فقدوا شیئا او ضاع منہم شیء، اور انہوں نے ایسا محسوس کیا گویا کہ انہوں نے کچھ گم کر دیا یا ان کی طرف سے کچھ ضائع ہو گیا۔ فقد یفقد کا معنی گم کر دینا، ضائع کر دینا، اور ضائع یضیع کا معنی غائب ہو جانا، گم ہو جانا۔ وقال بعض الناس، اور کچھ لوگوں نے کہا العید ساعۃ ورمضان کلہ عید، عید تو چند گھنٹوں کا نام ہے اور رمضان تو پورا کا پورا عید ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء اول کا آخری سبق، یوم العید۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ان تمام اسباق کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی۔ پلے لسٹ کے اندر جائیے اور ترتیب سے القراءۃ الراشدہ جزء اول کو بھی ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح القراءۃ الراشدہ جزء ثانی جس کا ترجمہ بھی جاری ہے، اس کی پلے لسٹ کے اندر جا کر ان کو بھی ترتیب سے دیکھیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور آل بٹن بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔